لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. آپ سارے مل کر اور توجہ کے ساتھ اونچی آواز میں درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على قدر حسنه وجماله وفضله وكماله وجوده ونواله وحسنه وجلاله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته إلى يوم الدين. ساربانا مہربانا سلطانہ تیری شانہ. ساربانا مہربانا سلطانہ تیری شانہ. بڑے کرم کبائے بلا ہوئے ککھاں وچ پیرو دے سچ وقت میرے ککھوں لکھ بنائے بلا ہوئے. کلم شور زمین سی مہربانا بوٹے پیار دے لائے بلا ہوئے. پتہ سارا سرکار کی دیاں دا پردے ایمان دے پائے بلا ہوئے. انتہائی قابل احترام روز کے محفل جامع محفل یادگار اسلام اور روزہ روشنی ملائے قاسم فضال سرگل حضرت صاحب کی حقیقت پیر حسان علی شاہ صاحب دامت برکات برادران طریقت. آج کی یہ خوبصورت محفل پاک پہلے بھی عرض کیا ہے ہمارے شہر کریم حضور آپ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یاد کا انعقاد پذیر ہے. خوش نصیبی ہے پہلے خانہ کے دنوں میں ولی کامل کی یاد میں آج کی یہ محفل رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ سارے بھی خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اس پاکیزہ محفل میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. ایک ولی کامل کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کی مجلس میں ایک نقش بندی سلسلہ کے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور جو صاحب صدر تھے وہ سلسلہ چشت کے بزرگ تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر وہ قوالی کا ایک ماحول سما ہونی تھی محفل سما. تو بزرگوں نے کہا کہ آپ ساز کے بغیر اس وقت قوالی پڑھیں. باقی سارے سنگیوں کا سراغ تھا کہ یہ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہوگی لیکن ساز کے بغیر آ جاؤ. ہوگی کو بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بڑی توجہ والی بات. انہوں نے بتایا کہ اس لیے کہ آج ہماری محفل میں ایک سلسلے کے بزرگ کی اولاد میں سے آ کے بیٹھے اور میں نے طریقت کی دنیا میں یہ بات پڑھی اور سنی ہے اور آنکھوں سے مشاہدہ کی ہے. وہ بڑے وہ بزرگ تھے. وہ فرمانے لگے کہ جب کسی کامل کی اولاد میں جب کوئی آ کے بیٹھتا ہے یا صاحب سلسلہ بزرگ آ کے بیٹھتا ہے تو مت سمجھے کہ وہ اکیلا آ کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے پورے سلسلے کے بزرگوں کی توجہ ادھر ہوا کرتی ہے. تو فرماتے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ پورے مشائخ نقشبند کی توجہ ادھر ہے. ان کی طبیعت جو کس طرح کی نہیں اس لیے میں نے ان کی عدد میں ایسا کیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت میں اور آپ خوش نصیب نہیں ہے کہ سلسلہ چشت کے تمام بزرگوں کی توجہ آج اس میں رکھتے ہو. حضرات بزرگان اللہ کریم نے انسان کو جب پیدا فرمایا ہے تو انسان کی رہنمائی کے لیے رب کریم نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا. جو ابو البشر سیدنا آدم
آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ نبوت انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے چلتا چلتا میرے اور آپ کے آقا نبی آخر الزمان تاجدار کائنات، تاجدار ارض و عجم، جان کائنات، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے۔ ختم نبوت کا تاج رب کریم نے اپنے حبیب کے سر انور میں سجا دیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ۔ فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان نے خوبصورت گھر تعمیر کیا ہو اور اس کے ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑتی ہو، فجعل الناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ، لوگ اس گھر کو دیکھتے ہیں، اس کے گرد و نواح میں گھومتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ایک کونے میں اللہ موضع هذه اللبنہ، یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ حضور فرماتے ہیں فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، وہ نبوت کے محل کی جو کونے میں اینٹ خالی تھی وہ آخری اینٹ میں ہوں، میرے ذریعے اللہ نے وہ نبوت کا محل مکمل کیا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر کے اوپر سجایا ہے۔ حضرات کا ایک اور حدیث پاک سن لیجیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قالت بنو اسرائیل تسوس الانبیاء، توجہ سے رکھیے، حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر سیاست کی انبیاء فرماتے تھے کلما ہلک نبی فخلفہ نبی، ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا دوسرا نبی تشریف لے آتا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بعض بار توجہ کیجیے گا کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے ختم نبوت، اور اس ہستی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس ہستی کا تعلق اس خانوادہ سے ہے کہ جنہوں نے ختم نبوت پہ اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اور پھر اس خانوادہ کا تعلق تاجدار گوڑا کے ساتھ ہے، جہاں ختم نبوت کے اوپر جو کام کیا کسی کی مصیبہ نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے، تو ہم نے اس صف میں شامل ہونا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو اس لیے بیان کر رہا ہوں، حضرات میں جب بھی کوئی نبی آیا پھر دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ نے دوبارہ نبی بھیج دیا، لیکن وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ لا نبیہ کا جو لفظ ہے نا، لا کا لفظ، یہ جب عربی گرامر کی روح سے واحد کے اوپر داخل ہوتا ہے مفرد پہ تو پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ میرے آقا کو پتا تھا کہ بدبخت قادیانی یہ مختلف لفظ استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو اس لفظ میں وضاحت کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کی نبوت اب حضور کے بعد ممکن نہیں، ہر نبوت کی نفی فرماتی ہے۔ نبوت کا تاج اللہ نے اپنے حبیب کے سر انور پہ سجایا ہے۔ حضرات اذکار جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، انسانیت کی ہدایت کا سلسلہ تو جاری رہنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار فرمایا ہے؟ جو کوئی نئے لوگ اس وقت میں آتے ہیں تو چونکہ طریقت کی دنیا تو اس طرح کا مسافر نہیں ہوتا، اسے سمجھ نہیں آتی اور وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے یہ پیری مریدی کیا ہے، یہ اولیاء اللہ کا سلسلہ کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے انبیاء کا وہ جو منصب تھا، وہ جو ڈیوٹی تھی، اسی کو دبانے کے لیے رجال نے کہا ایسا طریقہ اختیار فرمایا۔ اللہ نے ایسے نصب سے قدسیہ زمین پہ بھیجے جو حضور کے اس مشن کو قیامت تک چلاتے رہیں گے۔ اسی گروہ کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، وہی پسندیدہ گروہ ہے جو اس سلسلے نبوت کا سلسلہ نہیں، وہ مشن ہے ہدایت، انسانیت کی ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ اولیاء اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے چلا دیا ہے۔ حضرات انکار یہ وہ مقدس گروہ ہے جس کا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ ذکر آتا ہے۔ جو آیتیں نے پڑھی ہے نا ذرا قابل غور ہے، یہ ابلیس کے جو منہ سے لفظ نکلے ہیں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے ابلیس کو اللہ نے دھتکار دیا اور کہا کہ تو میری جنت سے نکل جا، اس جنت میں رہنے کا تو حقدار نہیں۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس پہ بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا قصور یہ نہیں تھا کہ عبادت نہیں کرتا تھا، اس کا قصور یہ نہیں تھا کہ وہ نیکیاں نہیں کرتا تھا،
وہ نیکیوں میں بہت بڑے آگے تھا، فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے، نیکیاں بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ کے ایک مقرب بندے کی تعظیم نہیں کر سکا تھا، اور تعظیم سے خالی ہونے کی وجہ سے رب کریم نے ساری نیکیاں اس کے منہ پہ دے ماری ہیں، کہا تیری نیکیاں تب قابل قبول ہوگی جب میرا شاہکار جو ہے نا اس کی تعظیم تو کرے۔ ادب حضرت آدم علیہ السلام کا، اس سے ایک بات سمجھ آئے، اور ان لوگوں سے کنارہ کش جن کے اندر ادب نہیں ہوتا۔ ادب والے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو حضرات انکار، جب ابلیس نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اس نے ایک لفظ بولے، بہت ساری باتیں کی، ان میں ایک بات یہ کی، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ اولیاء اللہ کی وہ جماعت، نوری جماعت ہے۔ ابلیس جو کھلا دشمن انسان کا ہے، وہ بھی اقرار کر رہا ہے، کہنے لگا ہے کائنات کے مالک تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور سب کو گمراہ کر دوں گا، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیرے وہ بندے جو اخلاص سے تیری راہ پہ چلنے والے ہوئے۔ ابلیس بھی اقرار کر رہا ہے، مالک ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا جو تیرے رستے پہ اخلاص سے چلنے والے ہوں۔ یہ وہ نوری جماعت ہے جو اخلاص سے اللہ کی راہ پہ چلنے والی ہوتی ہے۔ نماز میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنا رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، اور یا اللہ وہ ہوتے ہیں تو صرف اپنا چہرہ کعبے کی طرف نہیں کرتے، وہ اپنے دل کا رخ بھی کعبے کی طرف کرتے ہیں، ان کا دل بھی یہاں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضرات دیوکار، ہم زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ایک وجود کے انگ سے اس کی تسبیحات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ والے کی محفل میں آنا اس لیے افضل ہوتا ہے کہ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضرات یہ وہ مقدس گروہ ہے۔ ابلیس کو بھی اقرار ہے میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ان کی بارگاہ میں ہم پھر کیوں آتے ہیں، ان سے اپنا رشتہ کیوں قائم کرتے ہیں، ان سے تعلق کیوں جوڑتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ اس کے رستے میں چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے رستے میں ایسا چل رہے ہوتے ہیں، ابلیس کی گرفت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ جو ان کی معیشت میں آ جاتا ہے میں اسے بھی محفوظ کروا دیتا ہوں، جو ان کے ساتھ چل پڑتا ہے رستے کی خطرناک گھاٹیوں سے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرات ذکر یہ وہ ہستیاں ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی محبت کیا دیتی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں لینے کیا جاتے ہیں، انہیں بتائیں تاجدار کائنات نے فرمایا ان کی محبت وہ محبت ہے جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان کی محبت میں بیٹھ جاتا ہے، جو ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کے ساتھ ملاقات اور مجلس اختیار کرتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے ان لوگوں کو میں اپنی محبت عطا کرتا ہوں۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ کی محبت ان کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ تو حضرات یہ وہ گروہ ہے اولیاء اللہ کا کہ جن کی مجلس میں آنے والوں پہ اللہ کیسا کرم فرماتا ہے، فرمایا سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حدیث پاک کا جملہ ہی عرض کر رہا ہوں، جب کہا گیا کہ اللہ فرشتوں نے کہا مالک سب کی تو بخشش کر رہا ہے، ان میں ایک تو وہ بندہ بھی آیا ہے جو گناہ کار تھا، اس کے دامن میں نیک اعمال کوئی نہیں ہے، وہ تو گزرتا ان کی مجلس میں آ بیٹھا تھا، اس سے کوئی اور کام تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ ایسا خوش بخت گروہ ہے جو ان کی مجلس میں آ جاتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے، وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرات یہ اولیاء اللہ کا وہ پاکیزہ سلسلہ ہے، اسی گروہ میں سے ایک عظیم ہستی کا ذکر آج میں اور آپ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جن کا اسم گرامی آپ پڑھ رہے ہیں، جن کی پوری زندگی سے کئی لوگ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا ہے، جن کی آنکھیں ان کی زیارت سے مستفید ہوتی رہی ہیں۔ حضرات ذکر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کتابوں میں تو پڑھتے ہیں اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں، عملی شکل میں دیکھنا تو ہمارے شہر قریب کو دیکھا جائے تو عملی شکل میں نظر آتے تھے، ان کی ایک ایک ادا پہ دل قربان ہوتا ہے۔ آج میں نے ایک دو بات انہیں کی سیرت پاک کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا علیہ رحمت تشریف فرما تھے اور آپ کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آگے کہا کہ جناب مولانا روم کا شعر ہے، دل بدست آور کے حد اکبر است، اد ہزار کعبہ یک دل بہتر است۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مولانا روم کہتے ہیں ایک دل کو پکڑ لو، ہزار کعبے سے وہ ایک دل زیادہ افضل ہے۔ یہ کیا مراد ہے؟ وہ کون سا دل ہے جو ہزار کعبے سے بھی افضل ہے؟
ताजदार गौलाना रहमान ने फरमाया सुन, तू माना पूछना चाहता है। फरमाया एक माना तो इसका ये है कि इंसान अपने दिल को पकड़ के रखे, बंदा अपने दिल को थाम के रखे कि उसका दिल कहीं बहके ना, उसका दिल भटके ना। अपने दिल को अल्लाह उसके रसूल के सामने थाम कर रखे, दिल को दुनियावी गुनाहों से, दुनियावी मुसीबतों से बचा कर रखे। फरमाया एक माना तो ये है। और फिर फरमाया इसका एक माना और भी है। फरमाया एक दूसरा माना ये है कि किसी शेख कामिल के दिल को थाम ले, ये 1000 काबों से ज्यादा अफजल है। किसी कामिल के दिल को थाम ले। मौलाना रूमी का जिसका वाला दिया है कि मेरे आका ने फरमाया गुफ्त पैगंबर के हक फरमूदा है, मन्नतुन जब हेच दरवाजा मस्त। आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं आसमानों में नहीं समाता, मैं जमीन पे नहीं समाता। इसकी वुसअत बेशुमार है। या अल्लाह तू फिर समाता कहाँ है? कहा मोमिन के दिल में मैं समा जाता हूं। वो मोमिन में और आप नहीं, वो मोमिन वो है जिसकी जिंदगी उसकी याद में गुजरती है, जिनका मसलक दुनिया नहीं होती, सल्तनतें उन्हें बहका नहीं सकती। वो जिनकी जिंदगी का एक ही मिशन होता है कि उनकी तवज्जो अपनी जान की तरफ रहती है, उनका रुख अपने जान की तरफ रहता है। हज़रत ज़िक्र वो बंदा मोमिन ऐसा है जिसके दिल में रब्बे करीम समाया होता है। मेरे शहर करीम आबदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खादिम ने अर्ज़ किया, हुजूर कि मौलाना रूम ने कहा कि वली कामिल की मजलिस में आ जाओ, ये 100 साला बेरिया इबादत से अफजल है। इसका क्या मतलब है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 100 साला बंदा बेरिया इबादत करे? कोई रियाकारी बनावट तसन्नो नहीं है और उससे भी अफजल है। और ये मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे किसी और का नहीं पता। इस शेर की समझ से पहले नहीं आई थी, बस हम पढ़ देते थे। तो आपने फरमाया, जरा काबिल गौर बात है, फरमाया जब किसी कामिल की मजलिस में बंदा बैठता है, बंदे की जिंदगी का मिशन क्या होता है? मोमिन की जिंदगी का मिशन ये है कि रब्बे कायनात का दीदार हो जाए, उसकी रजा मिल जाए। मेरे आका फरमाते बंदा जन्नत में भी पहुंच जाएगा ना, जन्नत में पहुंच के भी कुछ ऐसे बंदे होंगे जो परेशान बैठे होंगे। रब्बे करीम फरिश्तों से कहेगा, फरिश्ते से, ये अब क्यों परेशान है? जन्नत में पहुंच चुके हैं। वो कहेंगे मालिक हमारी इबादतें जन्नत के लिए नहीं थी, हमारी रियादतें शबूरों को सूर के लिए नहीं थी। या अल्लाह हमारा जागना किसके लिए था? पूछा जाएगा बताओ तुम्हारा किस लिए था? कहेंगे मालिक सिर्फ तेरे दीदार के लिए, तेरे दीदार की खातिर हमने सारी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार की थी। तो गोया के बंदे की जिंदगी का मिशन और मकसद हयात उसका दीदार होता है। मेरे शहर आपकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब कामिल की मजलिस में बंदा आता है तो उस मोमिन पे, कामिल पे ऐसी हालतदारी होती है बात कि उसकी वो अपने रब के मुशाहदे में होता है। जब उस वक्त बंदा उस मजलिस में आता है, वो रब को देख रहा होता है, उसकी तजल्लियात में खोया होता है। उस वक्त उसकी मजलिस में आता है, उस वक्त अल्लाह से 100 साल इबादत से ज्यादा सवाब। तो ये अफजल लम्हात होते हैं किसी कामिल की मजलिस में, वो मोमिन का दिल। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ताजदार गौलाना ने फरमाया इसका एक माना ये है अपने दिल को थाम लो, और फरमाया एक माना ये है किसी शेख के दिल को थामो, बंदा खुदा के दिल को थाम लो, उसको पकड़ लो जो उसके दिल पे तजल्लियात बरसती हैं। जब उसकी महफिल में जो बैठा होता है वही तजल्लियात का असर उसको भी नसीब हो जाता है, वही बरकतें उसको भी नसीब होती हैं। हज़रत ज़िक्र फिर आपने फरमाया एक माना और उसी की रोशनी में मैंने अपने शेख की कुछ बातें अर्ज कर दी हैं। फरमाया एक माना और भी है। वो माना क्या है? फरमाया ये जो टूटे हुए दिल होते हैं, लोग मुसीबत ज़दा, परेशान हाल, मफलूक हाल, ये जो लोग होते हैं ना, मुसीबत के मारे हुए, एक के दिलों को जोड़ देना, ये भी वो ही दिल है जो 1000 काबों से अफजल होता है। क्या मतलब है? जब एक दुखी के दिल को तुम तस्कीन देते हो, एक मुसीबत अदा के दिल को तुम तस्कीन देते हो, तो ऐसा ही समझो। मेरे आका ने फरमाया, काबे का तवाफ करते करते हुजूर ने फरमाया था, फरमाया काबे तेरी बड़ी अजमतें हैं, तेरी बड़ी शानें हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के तुझे फरमाया, ऐ काबा तेरी अजमतों का इनकार नहीं है, लेकिन एक बंदा मोमिन की हुर्मत तुझसे भी ज्यादा है, मोमिन का मुकाम तुझसे भी ज्यादा है। तो जरा उसी मोमिन के दिल को जोड़ना, उस मोमिन के दिल को तस्कीन देना, तो गोया 1000 काबे से ज्यादा अफजल है
ہمارے شیخ کی پوری زندگی اس مصرے کی مصداق گزری ہے کہ آنے والوں کے دلوں کو کیسے جوڑتے رہے. دکھوں کے لوگ مارے ہوئے آتے تھے، ان کے دکھ اپنے آپ پہ رکھتے تھے، انہیں راحت دے کے بھیج دیتے تھے. حضرات نمکار یہ سکون نہیں ہے کہ اپنی ذات کے لیے تو پریشانی کوئی نہیں، پڑھیں آپ کی سیرت پاک کو، لیکن رات کا جب پہر آتا ہے نا عشاء کے بعد لوگ سوچتے ہیں. حضور آپ بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دربار شریف کا چکر لگاتے تھے. یہ دل جوئی نہیں ہے کہ آنے والوں کو دیکھتے کہ کوئی بستر سے رہ نہیں کیا، کوئی ایسا تو نہیں جس نے کھانا نہیں کھایا. یہ کیا ہے؟ اپنا خیال نہیں، آنے والے کا خیال ہے. اور اعلیٰ حضرت گولوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا آخری لمحے آپ کی مثال سے پہلے، فرمایا یہ میری نصیحت ہے، جو بھی آئے اس کو لنگر کھلا کے بھیجنا. یہ دل جوڑنے والی بات تھی. اور حضرات نمکار یہ اس مسند کے واقع صاحب کے سامنے حاضر ہے. میرے شیخ کریم کے جد امجد حضور اعلیٰ حضرت گولوی فرمایا کرتے تھے تاجدار کونوں نے کر کتنا فرمایا ہے، اتنی مہربانی فرما دی ہوئی ہے. فرمایا اگر ذرا سی توجہ کر دو تو جو کوڑی شریف کے سارے رستے لوگوں سے بڑھتے نظر آتے. فرمایا یہ تو تمہاری آسانی کے لیے ایسا نہیں کر رہا کہ اتنے لوگوں کو سنبھالنا مشکل نہ ہو جائے. کیا خوبصورتی ہے حضرات نمکار، کس طرح دل جوئی فرمائی جاتی ہے کہ لوگوں کی عین پوشی ایسی انداز کے اندر کہ سمجھ بھی نہیں آتی. خادم عرض کرتے ہیں ایسے صاحب بیٹھے کہتے قوالی ہو رہی تھی اور ایک شخص محفل میں بیٹھا ہوا تھا. اس کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی جیب سے نذرانہ پیش کرتا تھا. آج جب آیا نا نذرانہ نہیں پیش کر رہا تو دل کو کیسے تسکین دیتے ہیں. وہ پریشان بیٹھا ہے. حضور آپ کی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صاحب یہ پیسے لو نا اور چپکے سے جا کر اس کی جیب میں ڈال دو، آج اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تاکہ وہ نذرانہ پیش کر سکے. تو پھر کہتے ہیں جب چپکے سے اس کی جیب میں ڈالا گیا تو پھر اس کے چہرے کا دیکھنے والا کہ خوشی کی کیفیت کیا ہو کہ کیسے لجپالی فرماتے ہیں کہ میرے دل کو کیسے تسکین دیتے ہیں. خبر بھی زمانے کو ہونے نہیں دیتے اور چارہ جوئی بھی فرما دیتے ہیں. یہ آپ کی رحمت اللہ علیہ کی ذات کرام تھی. حضرت نمکار ایک ہی بات نہیں کتنی باتیں ہیں کہ دل بدستاور کے حجی اکبر است. مولانا روم نے آگے بھی بات کی ہے، کہا یہ کعبہ جو ہے نا یہ حضرت خلیل اللہ نے تعمیر کیا ہے اور دل وہ ہے جو اللہ کریم نے تعمیر فرمایا. دل کے اندر کعبہ گزر کاہے جلیل اکبر است، دل گزر کاہے خلیل اکبر است. فرمایا کعبہ تو گزر کاہے حضرت خلیل ہے اور دل گزر گاہے خدا ہے، یہاں پہ کائنات کا ڈیرا. تو حضرات نمکار ایسی دل جوئی فرماتے رہے. اور پھر یہ بات بھی تو مشاہدہ نہیں کی آپ نے کہ آنے والا ایک بات کرتا ہے پھر ایک بات کرتا ہے پھر ایک بات کرتا ہے. پاس بیٹھنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کے چہروں پہ ملال آ جاتا تھا کہ اتنی بات. آپ پھر بھی فرماتے ہیں کوئی اور بات ہے تو کر لو، کوئی اور بات ہے تو کر لو. حضرات نمکار آئیے ایک اور خوبصورت بات بتا دوں. جب کسی نے بات کرنی ہوتی نا تنہائی میں تو وہ کیا کہتا تھا کہ جناب سنگی اٹھے تو میں نے بات کرنی ہے. آپ فرماتے تھے مسجد میں آ جاؤ، وہاں پہ میں آ جاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے اس میں راز کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ جو یہاں پر کثیر لوگ بیٹھے ہیں نا انہیں تکلیف نہ ہو باہر جانے کی، ایک کیلا میں ہی تکلیف برداشت کرتا. یہ محبت تھی، یہ لوگوں کے ساتھ پیار کا رویہ تھا، یہ اللہ والوں کا ایک طریقہ کار تھا. دل بدستاور، ان کے دل نہ ٹوٹے، انہیں اپنی محفل سے باہر نکالا جائے. خود وہ کھڑکی پاک کے ذریعے مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے تاکہ لوگوں کے مسائل سنے جا سکے. وہ جو آیا تنہا بات کرنا چاہتا ہے اس کا بھی دل رہ جائے، اور یہ جو دیوان مسجد میں بیٹھے ہیں یہ بھی اس کے بعد نہ جائیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے، اٹھ کر خود تکلیف برداشت کی جائے. ہم نے تو دیکھا ہے، ہم بات نہیں کرنا چاہتے کہ لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں. جو بڑے بڑے نام پر لوگ ہیں اباب نمکار گھنٹے لگ جاتے ہیں، ملاقات نصیب نہیں ہوتی. لیکن یہ کیا شخصیت ہے، یہ کیا ہستی ہیں جن کی زندگی کا مشن یہی رہا کہ آنے والے جیسے بھی آتے ہیں انہیں سینے سے لگایا جاتا ہے، انہیں پیار سے نوازا جاتا ہے. پھر حضرت کی محبت میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کون کس پائے کا ہے، کس کے پاس مال و دولت کتنا ہے. ہاں ایک محبت دیکھی جاتی تھی، اگر کوئی صداقت کے نام سے آیا ہے اسے عزت عطا کی جاتی تھی، نسبت رسول کا خیال رکھا جاتا تھا. آپ میں دین آیا ہے اس کو بھی عزت دی جاتی تھی، رسول اللہ کا خیال رکھا جاتا تھا. حضرات یہ محبتیں تھیں. جس ہستی کے اس سے پاک میں آپ آئے ہیں، اس ہستی میں ایک ایک لمحہ ایسا گزارا ہے کہ گویا اس شہر پہ پہرا دیا ہے
کہ کعبہ افضل بے شک ہے، لیکن آنے والے مومن کی عزت بھی بڑی زیادہ ہے کہ دل بدستور کہ حج اکبر از ہزار کعبہ یک دل بہتر از۔ اور دوسری بات آپ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سنو، آج بناوٹ نے جگہ لے لی، آج بندہ ہوتا کچھ نہیں اور بننا بڑا کچھ چاہتا ہے۔ یہ تو میرا اپنا مشاہدہ اور کئی لوگوں کا مشاہدہ ہے۔ قوالی کر رہا تھا اور جب اس نے بار بار حضور کا نام لیا نا تو آپ نے قوالی کو روک دیا۔ اپنے نام کے تذکرے نہیں سنے تھے، اس کی شوق ہی نہیں تھا۔ شوق کس کا تھا کہ آقا کائنات کی بات کی جائے، غوث اعظم کی بات کی جائے، مولا علی کی بات کی جائے، خواجہ میری کی بات کی جائے۔ یہ عموماً اس کلام میں ہوا کرتے تھے۔ آپ کا نام جو ہی آتا تو آپ روک دیا کرتے تھے۔ خطیب تقریر کے لیے کھڑا ہوتا تو اسے بھی سختی سے منع کر دیا جاتا کہ میرے نام کی تذکرے نہ کیے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عاجزی کی انتہا ہے، یہ تواضع ہے، اور اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اللہ اسے ہی عاجزی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک کے حصے کی یہ بات نہیں ہے۔ من تواضع للہ فقط رفع اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں جس سے جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے میرا رب اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر کیسی بلندیاں عطا کی؟ وہ ہستی منبع فیوزات سرمریہ حضور اعلیٰ حضرت چکوڑوی کا فیضان صحیح معنوں میں جس ہستی کو نصیب ہوا ہے حضور آپ کی رحمت اللہ علیہ کی ذات کرام، اور وہ فیضان پھر چار جہاں عالم میں پھیلا ہے۔ حضرات انکار کتنے ہی انٹرنیشنل، پورا پاکستان پوری دنیا میں آج بھی محبت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ نے کہا دنیا کی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، ان اللہ والوں کی دوستی وہ چیز ہے جو قیامت کے دن بھی جڑی رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔